اللہ رسول اللہ علی کی ولایت کا اعلان اس آیت کے بعد ہے، یعنی پہلے مولائیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ایسے ہو جاؤ تب تمہیں علی ملے گا۔ ہر علی مولا کو دیکھنے والا مولائی نہیں تھا۔ تھوڑا جگر تھام کے سنیے گا، ہر یا علی مدد کہنے والا مولائی نہیں ہے۔ میں تھوڑی سی کلاس بڑھانا چاہ رہا ہوں۔ ہر یا علی مدد کہنے والا مولائی نہیں ہے۔ 3 لوگوں کو تو ویسے ہی یا علی مدد نہیں بولنا چاہیے۔ 3 طرح کے لوگوں کو 6 دفعہ سوچنا چاہیے یا علی مدد کہنے سے پہلے۔ ایک کنجوس۔ کنجوس کا کیا تعلق علی سے؟ کالا رودڑا ہوا ہے، پائیں 6 پھٹے ہوئے ہیں، بٹن ٹوٹا ہوا ہے، 2 طرح کی چپلیں پہنی ہوئی ہیں۔ کون ہے جی؟ علی پور میں ان کی مارکیٹ میں 5 دکانیں ہیں۔ جو اپنے اوپر پیسے نہیں لگاتا وہ امام بارگاہ پہ کیا لگائے گا؟ وہ مسجد پہ کہاں پیسے لگائے گا؟ وہ مدرسے میں کیوں چندہ دے گا؟ کنجوس اور علی والا نہیں ہو سکتا۔ مولانا میں خمس اس لیے نہیں دیتا کہ مولوی حضرات کے خمس کا حساب کتاب ذرا ٹیکنیکی نہیں ہے، یقین نہیں ہو رہا، اعتماد نہیں ہو رہا۔ تو تم جو خمس نہیں دے کر کھا رہے ہو، 2-4 نہیں ہوا کہا ہے اس کے اوپر، تھوڑی سی کڑوی بات ہے بھائی۔ اگر کسی پر اعتبار نہیں ہے کہ میں اس پہ اسے دوں، اور وہ مثلا خدا نخواستہ ہو کچھ بے نظمی ہے ان کے مالی امور میں، تو جو میں نہیں دے رہا تو میں بھی تو کھا رہا ہوں۔ کنجوس اور علی والا نہیں ہو سکتا۔ ایک جوان میرے پاس آیا ایک آیت کو لے کر قرآن کی، کہنے لگا مولانا یہ آیت سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں نے کہا جی کیا کہہ رہی آیت کا؟ آیت کہہ رہی والذین ينفقون فی السراء والضراء۔ ایک خاندان ایسا بھی ہے کہ ان کے پاس ہوتا ہے تب بھی دے دیتے ہیں، نہیں ہوتا تب بھی دے دیتے ہیں۔ کہنے لگا یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، ہوتا ہے تو دینا سمجھ میں آتا ہے، نہیں ہوتا تو کیسے دیتے ہیں؟ میں نے کہا تمہارے ذہن میں کیا بات ہے؟ کہا مولانا پیسے ہوں گے تو ہم دیں گے نا۔ میں نے کہا یہی غلط فہمی ہے، تم دینے والے ہوتے تو پیسہ ہوتا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ سخاوت کا پیسے سے کوئی تعلق نہیں۔ کسی کے 10 لاکھ روپے کی تنخواہ ہے اور وہ امام بارگاہ میں 100 روپے دیتا ہے، اور کوئی ٹھیلا لگاتا ہے صبح سے لے کے رات تک اور 100 روپے بچا کر آتا ہے اور 10 روپے امام بارگاہ میں دے دیتا ہے۔ سخاوت کا تعلق دل سے ہے، اور اہل بیت کے یہاں بھی گنا نہیں جاتا، تولا جاتا ہے۔ بھائی علی پور میں مجلس پڑھ رہا ہوں میں، پرانا مجلسی شہر ہے۔ میرے بھائی ابھی گلہ کر رہے تھے FIRO کے حوالے سے، تو اس راہ میں جو راہ آپ نے لی ہے نا، اس راہ میں کب رکاوٹ نہیں آئی۔ آپ کا قافلہ جاری رہے گا، رستے میں آنے والے بیریئر خود ہٹیں گے، اور جو اس راہ میں رکاوٹ ڈالنے والے لوگ رہے، میں اگر ان کی بھیانک انجام آپ کو سناؤں، جس نے بھی حسین مولا کے ذکر میں رکاوٹ ڈالی، بھیانک انجام ہوا ہے ان لوگوں کا۔ موذی مرضوں میں مبتلا ہو کے مرے، خود آرزو کرتے تھے کہ میرا دم نکل جائے، میرا دم کیوں نہیں نکل رہا۔ میں آپ کے توسط سے انہیں پیغام دینا چاہتا ہوں جو اس راہ میں رکاوٹ ڈالتے ہیں کہ اپنی دنیا خراب نہ کرو، آخرت تو تمہاری برباد ہے ہی۔ صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آل محمد۔ ہاں یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ نظم و ضبط نہ ہو شہر میں، اور ہم آہنگیاں نہ ہو، اور انتظامی تعاون نہ ہو، یہ مطلب بھی ہرگز نہیں ہے۔ یہ ہونا چاہیے، رابطے ہونے چاہیے،
اور طریقے سے امور کو انجام دیا جائے، یہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن وہ سارے تقاضے مکمل ہو جانے کے بعد بھی اگر کوئی رکاوٹ ہے تو رکاوٹیں ڈالنے والوں کا انجام تو میرا مضمون نہیں ہے، میرا مزاج بھی بگڑ جائے گا اور پھر کہیں شہر کے حالات بھی خراب نہ ہو جائیں. ایک صلوات پڑھ لیں ذرا محمد علیہ. اس سے بہتر صلوات پڑھیں. کنجوس بات کرو، کنجوس اور علی والا ہو نہیں سکتا. دوسرا نام بتاؤں کہ جو علی مولا کو پکارنے سے پہلے 6 دفعہ سوچا کرے، وہ ہے بزدل. بھائی مولا علی کا نام ایسے لو، اتنا لو کہ شجاعت آنے لگے. ایک سردار جی کہنے لگے میرا بیٹا، میرا پوتا، ان کا پوتا روزانہ آتے جاتے اچھلتے کودتے بھاگتے دوڑتے بار بار یا علی کی آواز لگاتا ہے. سکھ ہے، سکھ سردار جی. ان کا میں نے ان کی تقریر گفتگو سنی تو کہنے لگے میں نے ایک دن اپنے پوتے کو اپنے پاس بٹھا کے پوچھا تم یا علی کی آوازیں کیوں لگاتے ہو؟ کہنے لگا دادا کیا کروں، جب میں یا علی کہتا ہوں میرے اندر طاقت آتی ہے. تو مولا علی کا ماننے والا بزدل نہیں ہوتا، گھبرا جانے والا، ڈر جانے والا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے نظریے سے ہاتھ اٹھانے والا، روزانہ در بدلنے والا، روزانہ گھر بدلنے والا، روزانہ نظریہ بدلنے والا علی والا نہیں ہوتا. تھکے نہیں ہے تو جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، میں کل کی اور آج کی ملا کے 2 مجلسیں پڑھوں گا. ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، اگر تھکے نہیں بیٹھے تو ایک جملہ کہہ رہا ہوں. ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں ان کا پیغام یہ ہے کہ زمانے کو موڑ کر نہیں دیکھا کرو، موڑ کر دیکھا کرو. حالات کو اپنے حق میں تبدیل کرنا ہنرمندی ہے. حالات کا رونے والے علی والے نہیں ہیں. زمانہ کچھ بھی کہتا رہے، زمانہ جس رخ پہ چل رہا ہو ہم اس رخ پہ چلیں گے جس رخ پہ علی نے چلایا ہے. اور یہ بھی بات میں علی والوں کی کر رہا ہوں، شیعوں اور سنیوں کی نہیں کر رہا. شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہے. شیعہ ذرا اپنے اوقات میں رہیں. شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہے، نوکر ہے. اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے. ویسے ہی میں سنی بھائیوں سے بہت پیار کرتا ہوں، میں خود سنی ہوں. جی میں شہنشاہ حسین نقوی سنی ہوں. میرا یہ جملہ 10 سال بعد کسی کو سمجھ میں آئے گا. بہت سارے الحمدللہ ایسے کام ہم سے ہو گئے جو کوئی 1 ہفتے بعد کوئی سمجھتا ہے، کوئی 20 دن بعد سمجھتا ہے. اس وقت تو ٹھیک ٹھاک مجھے لان تان کرتے ہیں، مگر کوئی 10 دن بعد کہتے ہیں بھائی اسے پہلے سے پتا تھا. پہلے سے پتا نہیں ہوتا، کچھ کرم ہے اہل بیت کا. تو یہ والا جملہ میرا کہ میں شہنشاہ حسین نقوی سنی ہوں، یہ 10 سال بعد سمجھ میں آئے گا. اللہ کرے جلدی سمجھ میں آ جائے. سنی میں ہماری جان ہے. جی ہو نہیں سکتا کوئی شیعہ اور وہ سنی نہ ہو. ہو نہیں سکتا کوئی شیعہ اور وہ سنی نہ ہو. ویسے بھی اب مسلکوں کے نام تبدیل ہونے جا رہے ہیں، بہت ساری تبدیلیاں ہو رہی ہیں. ایک نام اور بھی تبدیل ہونے جا رہا ہے. یہ جو مسلکوں کے نام اب سے 400 سال پہلے پڑے، پھر اس سے پہلے کچھ اور تھے، پھر اس سے پہلے کچھ اور تھے. یہ جو مسلکوں کے نام آج ہیں اب یہ تبدیل ہونے جا رہے ہیں. اب آہستہ آہستہ تو ہی مسلکوں کی طرف جائے گا ماحول. بھائی پاکستان ہی 2 قومی نظریوں پہ نہیں بنا ہے، بلکہ اللہ نے کائنات کو 2 قومی نظریوں پہ بنایا ہے. اللہ نے کائنات کو 2 قومی نظریوں پہ بنایا ہے. ایک کو شجرہ طیبہ کہتے ہیں، ایک کو شجرہ خبیثہ کہتے ہیں. بھائی گردن ہلا دیجیے گا اگر بات جا رہی ہوتا ہے. ایک شجرہ طیبہ ہے، ایک شجرہ خبیثہ ہے. اللہ نے 2 ہی قومی نظریوں پہ کائنات کو ٹھہرایا ہوا ہے. ایک آیات محکمات ہے اور ایک آیات متشابہات ہے.
میں اور آپ کی زبان میں بات کروں، ایک حسینی ہے ایک یزیدی ہے۔ اب سب ماحول حسینیت کی طرف بڑھے گا۔ مجھے امام کے آنے کی خوشبو آ رہی ہے، امام ظہور کرنے والے ہیں، اس لیے کہ حقائق کھلنا شروع ہو گئے، ذہنی آمادگی بڑھ رہی ہے، کل کی الجھن آج دور ہو چکی ہے، بہت ساری باتیں جو صدیوں سے ایک دوسرے کے خلاف تھیں وہ ختم ہو رہی ہیں، ماحول بہت تیزی سے اچھائی کی طرف ہے۔ میں اپنے شیعہ جوانوں کو ایک نصیحت کروں گا اور سنی بچوں کو ایک نصیحت کروں گا۔ شیعہ جوانوں کو نصیحت یہ ہے کہ آپ کے علاقے میں جو اہل سنت علماء رہتے ہیں، ہر مہینے ہر 15 دن بعد جس کے پاس جتنے وسائل ہیں 2 4 5 جوان جمع ہوں، گلدستہ خریدیں، مٹھائی کا ڈبہ لیں، مولانا کے مفتی صاحب کے دروازے پہ جائیں، دروازہ پہ جا کے کہیں مفتی صاحب ہمارے عالم نے کہا ہے کہ سنی عالم کا احترام کیا کرو، اور وہ گلدستہ جا کے انہیں دیں۔ اور سنی جوان سے نصیحت کروں گا کہ شیعہ مسجدوں میں آ کے نماز پڑھا کرو، ویسے ہی ہاتھ باندھ کے جو تمہیں پڑھنا آتی ہے، جو تمہیں سکھائی ہے ویسے ہی آ کر شیعہ مسجدوں میں آ کے نماز پڑھو، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھو جیسے پڑھتے ہو، یہ الجھنیں دور ہو جائیں گی۔ کچھ دن کی باتیں رہ گئی ہیں، سب سے زیادہ پریشان ہوا ہے کہ جنہوں نے اس کی دکان لگائی تھی لڑوانے کی، وہ آج منہ چھپائے کہیں بیٹھے ہیں۔ کراچی کے ایک ہوٹل کے ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ ہم اذانوں کو بند کروائیں گے، علی بن ولی اللہ کی اذانیں دہشت گردی ہے، وہ کہیں آج منہ چھپائے بیٹھے ہیں، ہم تو آج بھی چوک پہ مجلس کر رہے ہیں۔ لہذا ان کا دور اب ختم ہونے والا ہے، دور پہلے بھی ان کا نہیں تھا، کچھ لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا تھا، ورنہ تو ایسے لوگوں کی زندگی نہیں ہوتی، یعنی ایسے لوگوں کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ لوگ چین چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، پیار چاہتے ہیں، محبت چاہتے ہیں، ایک دوسرے سے تعلق چاہتے ہیں۔ ہم بازاروں میں سنی شیعہ ساتھ ہیں، ہم آفسوں میں سنی شیعہ ساتھ ہیں۔ تشریف لائیں گے حضور؟ آگے تشریف لائیے، ایک صلوات ہدیہ کریں گے محمد والا۔ ایک اور بہتر صلوات، اس سے اچھی اور بلند صلوات۔ اس وقت مجلس میں کتنے سنی بیٹھے ہوئے ہاتھ اٹھا سکیں گے؟ نہیں، شیعہ جس معنی میں شیعہ وہ نہیں اٹھائے، یہ کوئی الیکشن نہیں ہو رہا، لیکن الحمدللہ 20-50 میرے عزیز تشریف فرمائے، تو ہم چاہتے بھی ہیں کہ اسی طرح کا ماحول ہو۔ فطری طور پر انسان ہے نا، ہے یا نہیں؟ تو فطری طور پہ انسان انس ہے، یعنی پیار چاہتا ہے، محبت چاہتا ہے۔ کیا سنی میں اختلاف نہیں ہے؟ کیا شیعہ میں اختلاف نہیں ہے؟ جی، مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے۔ کربلا میں، مشہد میں، نجف میں ہمیں جگہ جگہ 8 10 20 50 ہاتھ باندھے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے۔ وہ لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے اور اپنی اس نماز سے پیغام دیتا ہے، خبردار شیعوں سے ڈرنا نہیں، یہ مارتے نہیں ہیں۔ وہ ایک اور پیغام بھی دیتا ہے، جو دین میں نے سمجھا ہے اس پہ عمل کرنے کی جرات بھی رکھتا ہوں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، شجاعت، بہادری۔ وہ سنی مجھے بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، مگر اتنا ہی وہ شیعہ برا لگتا ہے جو 4 سنیوں میں ہاتھ باندھ لیتا ہے۔ ہمارے پولیٹیشنز، ہمارے زمیندار، ہمارے چودھری حضرات، ہمارے افسران، ہمارے سیکٹریز، ہمارے پڑھے لکھے بڑے لوگ، وہ جب چاہتے ہیں ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ تم شرمندہ ہو کہ علی کو مانتے ہو؟ سینہ ٹھوک کے کہو گے شیعہ ہو۔ بزدل اور علی والا ہو نہیں سکتا بھائی، کنجوس اور علی والا ہو نہیں سکتا۔ تیسرا نام بتاؤں جو مولا علی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے وہ کتنے ہی نعرے لگاتا رہے۔
وہ ہے گئے تنگ نظر، چھوٹے دماغ والا، وہ اپنا ہے، وہ غیر ہے، وہ فلانا ہے، وہ فلانا ہے. اتنی تقسیمات، اتنے دائرے کھینچ لیے، اتنی فصیلیں کھڑی کر لی. وہ غیر ہے، یہ اپنا ہے. یہ جو تنگ نظریہ ہے، یہ جو چھوٹا دماغ ہونا ہے، یہ علی والوں سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے. میرے مولا کا ایک قول آپ کو سنا رہا ہوں جو آپ علماء کرام تشریف فرمایا علماء سے ذاکرین سے سنتے ہیں، جو مولا کے فضائل کا ایک عنوان رکھتا ہے. عظمت مولا کائنات میں ایک قول مولا علی کا ہے، اور جو اپنے بارے میں مولا تعارف کروا رہے ہیں اپنا کہ میں کون ہوں. فرماتے لو ظنیت لی الوسادہ، اگر میرے لیے مسند قضاوت کو بچھا دیا جائے، لفتحت اہل تورات بتوراتہم، تو میں اہل تورات کا فیصلہ تورات کے مطابق کروں گا، میں انجیل والوں کے فیصلے انجیل کے مطابق کروں گا، میں زبور والوں کے فیصلے زبور کھول کر کروں گا، میں قرآن والوں کے فیصلے قرآن کے مطابق کروں گا. اور پھر زبور، تورات، انجیل، قرآن پکار کر کہیں گے جو فیصلہ علی کا ہے وہی ہمارا ہے. یہ میرے مولا کا قول آپ کے حضرت کے وسعت علم پر دلیل ہے. علی مولا کے پاس علم کتنا تھا یہ اس پر دلیل ہے. کوئی ایسا نہیں ملے گا دنیا میں جو علی سے سوال کرے، مولا سے سوال کرے اور مولا جواب نہ دے. میں نام نہیں لوں گا، مزاج کسی کا خراب ہو سکتا ہے، بہت بڑا نام ہے مسلمانوں کا. انہوں نے حضرت سے سوال کیا کہ یا علی میں دیکھ رہا ہوں ایک مدت سے آپ سے سوال ہوتا ہے اور آپ فوراً جواب دے دیتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے آپ کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ کیا پوچھے گا، تو آپ سوچ کے جواب دیا کریں. حضرت نے بے ساختہ فرمایا آپ کے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ انہوں نے بے ساختہ کہا 5. حضرت نے فرمایا سوچ کے جواب دیا ہوتا. کہا یہ بہت روشن ہے، اس میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت نے فرمایا جیسے تمہارے لیے یہ روشن ہے میرے لیے کائنات روشن ہے. سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے گنجائش ہی نہیں ہے سوچنے کی. یہ وسعت علم مولا کائنات کے اوپر دلیل ہے یہ فرمان. لیکن اس کا ایک اور زاویہ بھی ہے، یہ وسعت علم علی پر بھی دلیل ہے اور وسعت قلب علی پر بھی دلیل ہے. فرما دیتے ہیں میں مسیحیوں کے فیصلے نہیں کروں گا، مسلمان ہو جائیں. میں ہندوؤں کے فیصلے، یہودیوں کے فیصلے نہیں کروں گا، مسلمان ہو جائیں. جی حضرت فرما رہے ہیں اگر میرے پاس عیسائی آئے گا تو میں اس کو جواب دوں گا، یہودی آئے گا تو میں اسے جواب دوں گا. اس علاقے میں یہ مذہب تھے، اگر اس علاقے کی بات کرے تو ہندو آئے گا تو میں اسے جواب دوں گا. مولا یہ نہیں فرما رہے میں اسے دھتکار دوں گا کہ پہلے مسلمان ہو جاؤ. علی کا دل کتنا وسیع ہے، علی کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے، کسی کے لیے مولا علی کا دروازہ بند نہیں ہے. خطبہ دے رہے میرے مولا، آواز آئی حمام ابن عبادہ کی، یا علی صف لی المتقین کأننی نرا. یا علی بتائیں متقین کسے کہتے ہیں، اور ایسے فرمائے کہ گویا میں اپنی آنکھوں سے متقی کو دیکھ رہا ہوں. راوی کہتا ہے فتثاقل علیہ السلام عن جوابہ، مولا علی علیہ السلام نے جواب دینے سے گریز کیا، کوئی اور بات شروع کر دی. پھر اس کی آواز آئی مولا بتائیے متقی کسے کہتے ہیں. پھر علی نے کوئی اور بات کی. لگتا ہے کہ علی جواب نہیں دینا چاہتے. اس کا اصرار بڑھا تو مولا نے خطبہ ارشاد فرمایا، 110 صفتیں متقین کی بیان فرمائی. پھر ودی، اور وہ خطبہ آپ پڑھیے جا کر، عربی دان اگر کوئی پڑھے تو وہ جھک جاتا ہے علی کے خطبے پر، اپنا سر رکھ دیتا ہے کہ ایسا شاہکار، عربی ادب کا شاہکار، مقفع اور مسجع جملے، ردھم کے ساتھ مولا علی کے جملے، اور فی الودی علی بول رہے ہیں. اور پھر جب 110 صفتیں متقین کی بیان فرما دی تو ایک چیخنے کی آواز آئی. سب نے مڑ کے دیکھا تو حمام ابن عبادہ جس نے کہا تھا نا کہ مجھے بتائیں متقی کسے کہتے ہیں، اس کا دم نکل چکا تھا. جیسے جیسے علی بول رہے تھے وہ رو رہا تھا، اور اتنا رویا کہ آخر اس کا دم نکل گیا. مولا نے اس کے جنازے کے قریب بیٹھ کے سب سے کہا انی اخاف حالہ، مجھے اسی بات کا خوف تھا، یہ میرے قول کو برداشت نہیں کر پائے گا. وہاں ایک شخص جو مولا کی محفل میں تھا، مخالف تھا، مولا علی کا دشمن تھا، بے ادب تھا، اور یہ دلیل ہے کہ علی کا دروازہ کسی کے لیے بند نہیں تھا. کہنے لگا ان باتوں کا اثر آپ پر کیوں نہیں ہوتا؟ خود جو آپ بول رہے ہیں اس کا آپ کے اوپر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ توہین کی مولا علی. مولا نے اسے دیکھ کے کہا اللہ اکبر، تیرے منہ میں شیطان کی زبان بول رہی ہے. علی نے فیصلہ کر دیا جو علی کے خلاف زبان بولے وہ شیطان کی زبان ہے. بھائی سلوات
पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। और फिर फरमाया सन यनहदिरु अन्निसैल वला यरका अलैहि तैर, मैं जब बोलने लगता हूं तो मारिफत का सैलाब बहता है, और जब सैलाब बहने लगता है तो सामने आने वाले को नुकसान होता है, सैलाब का कोई नुकसान नहीं होता। और जब मैं उड़ने लगता हूं तो कोई दुनिया का परिंदा नहीं है जो मेरे बराबर आके परवाज करे। अली के चाहने वालों का दिल बड़ा होता है। मैं आप सबसे गुजारिश कर सकता हूं कि थोड़ा थोड़ा सा आगे आइए, थोड़ी जगह बनाइए। मुझे अच्छा नहीं लग रहा धूप में खड़े हैं दोस्त, थोड़ा थोड़ा सा जगह बनाइए। एक सलवात पढ़ते हुए इन दोस्तों से कहें मौला के अज़ादारों का मकाम बहुत बुलंद है। मुझ खतीब से ज्यादा इज्जत आपकी दी अल्लाह ने। एक सलवात पढ़ते हुए आगे आइए। शुक्रिया शुक्रिया। एक और सलवात नबी की ज़ात पे, इससे अच्छी और बुलंद सलवात। और भी बेहतर सलवात। तवज्जो कर लिया आपने। मैं एक बात करके आयत का तर्जुमा कर रहा हूँ। मैं इन बच्चों और जवानों से कहूँगा, बुजुर्गों से मुझे दुआ चाहिए। अगर मान लें तो उनका करम है, नहीं माने तो भी उनका करम है। लेकिन जवानों से मुझे इस वक्त जवान बड़ा मुझसे प्यार कर रहे हैं, तो तादाद भी हर जगह मजलिसों में जवानों की ज़्यादा है। तो मैं इन जवानों को एक नसीहत कर रहा हूँ कि मेरे बच्चों, मेरे जवानों, किसी से नफरत नहीं करो, किसी से नफरत नहीं करो। अजीज रिश्तेदार तो अल्लाह ने बनाए हैं, इनसे तो वैसे ही नफरत नहीं हो सकती। लेकिन हत्ता गैर मजहब वालों से, गैर दीन वालों से, हिंदुओं से नफरत नहीं करो, ईसाइयों से नफरत नहीं करो, यहूदियों से नफरत। सहीयूनी यहूदियों की बात नहीं कर रहा। सहीयूनी यहूदी से तो नफरत का उन्वान कुछ और है। कुरान ने उन्हें हमारा खुला दुश्मन कहा है। लेकिन हर यहूदी यह सहीयूनी नहीं है जी। ईसाइयों से नफरत नहीं करो, सुन्नियों से नफरत नहीं करो, देवबंदियों से नफरत नहीं करो, किसी से नफरत नहीं करो। ये अगर कायदा मेरे बच्चे और जवान, नफरत निकाल दो दिमाग से। जितना मुश्किल काम है, जितना हम ये नफरत वाला जो खामखा का एक पेच हमारे अंदर लगा हुआ है ना, गैर जरूरी, इसे हम निकालेंगे, आप देखिएगा कि माहौल में कितना सुकून होगा। अगर नफरत खत्म हो जाएगी तो बात होगी तो जिसकी वजनी होगी वही मानी जाएगी। सबसे पहला और बड़ा और पहला बैरियर हटा दें वो है नफरत का। नफरत किसी से नहीं करो। अंबिया किराम में एक नबी का वाकया है, एक कुत्ते को देखकर लोगों ने तबसरे किए और वो हजरत साथ खड़े थे, और उस कुत्ते के अंदर वो बीमार पड़ा था, उसके अंदर कीड़े लगे हुए थे और बहुत उसके जख्म थे और क्या 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 कितनी घिन आ रही है। एक नबी अलैहिस्सलाम का वाकया है। उन्होंने पूछा कि इसमें कोई अच्छी चीज भी नजर आ रही है? तो किसी ने जवाब नहीं दिया। सबने कहा नहीं, कोई अच्छी चीज नजर नहीं। तो हजरत फरमाया इसके दांत देखो कितने चमक रहे हैं। तो नफरत खत्म करने का नुस्खा दे रहा हूं। अच्छाइयां देखो, बुराइयों के लिए अंधे हो जाओ। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। भाई मेरे बरेलवी भाई में कोई अच्छाई भी तो होगी। मैं शियों से बात कर रहा हूं। मेरे देवबंदी भाइयों में कोई अच्छाई तो होगी। मेरे फला ईसाई शहरी दोस्त में और इलाके में रहने वाले में कोई अच्छाई तो होगी। ऐसे ही मैं दूसरे भाइयों से कह रहा हूं, शियों में कोई अच्छाई तो होगी। अच्छाइयों को बस देखो, बुराइयों को देखना बंद करो। दो आशना लड़का और लड़की मुद्दतों कोशिश करते रहे कि शादी हो जाए, बिल आखिर उनकी मुराद पूरी हुई। शादी हो गई, 10 साल के बाद लड़का लड़की से कहने लगा तुम्हारी आंख में काला धब्बा है। वो कहने लगी अभी अभी निकला है। उसने कहा अभी अभी कैसे निकल आया? कहने लगी ये धब्बा मेरा पैदाइशी है, जब तक प्यार था कोई धब्बे नजर नहीं आए, अब
پیار کم ہوتا جا رہا ہے تو تمہیں دھبے نظر آ رہے ہیں. تو یہ داغ دھبے ختم ہو جائیں گے. سلوات پڑھ لے ذرا محمد وآل محمد. آگے بڑھے بات. آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی وہ اہلیت ایجاد کر رہی ہے مولا علی کے ساتھ چلنے والوں کی. ہر شخص علی کے ساتھ نہیں چل سکتا بھائی. ہم پہ مولا کا کرم ہے کہ مولا ہمارے زمانے میں نہیں ہے. تھوڑی کڑوی بات کر رہا ہوں, پتہ نہیں ہم کون سے خیمے میں ہوتے. یہ کرم ہے ہمارے اوپر, ہمیں موقع مل گیا ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا, ورنہ اگر اس دور میں ہوتے تو نہ جانے کون سے خیمے میں ہوتے ہیں. بڑے بڑے لوگوں نے علی کو چھوڑ دیا, بڑے نام والے لوگوں نے علی کو چھوڑ دیا. جن لوگوں نے علی کو نہیں چھوڑا پھر اللہ نے انہیں نہیں چھوڑا. مالک اشتر نے علی کو نہیں چھوڑا تو اتنی عزت اللہ نے مالک کی بنا دی کہ امام مہدی کے لشکر کے بھی سالار وہی ہے. پہلے امام کے لشکر کا سالار بھی مالک, آخری امام کے لشکر کا سالار بھی مالک. یہ عزت اس لیے بڑی ہے کہ مالک کی معرفت کمال کی تھی. حتیٰ مولا علی کے بیٹے محمد حنفیہ کو مالک اشتر نے ایک جگہ ٹوکا, بابا کے لیے اسے نہیں سوچو. یعنی ایک ایسا مرحلہ بھی آیا کہ مالک کی معرفت زیادہ تھی اور بیٹے کی معرفت کم تھی. مالک کوئی کم وجود نہیں ہے. اور کتنا بڑا اعزاز ہے مالک اشتر کے لیے کہ سرکار مولا علی نے فرمایا کانا اشتر لی کما کنت لرسول اللہ. اشتر میرے لیے ایسا تھا جیسے میں رسول اللہ کے لیے. ایک کم ہی لوگ گزرے ہیں, ان کو شمار لوگ 5-8 لوگوں سے زیادہ نہیں تھے. علی کے ساتھ چلنا ہر ایک کی بس کی نہیں ہے. مولا